السلام علیکم، میں ارم رائے بیہائنڈ دا کیم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں ہوئی ایک بڑی پیش رفت۔ ریٹائرڈ میجر عادل نے ایک انٹرویو کیا تھا تسنیم حیدر کا۔ جی ہاں، یہ وہی تسنیم حیدر ہے جس نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ مریم نواز، نواز شریف اور ناصر بٹ یہ تینوں لوگ براہ راست ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں۔ ارشد شریف کے قتل والے دن جو خوشی کا کیک کاٹا گیا تھا وہ کسی دیوالی یا ہولی کا کیک نہیں تھا، وہ ارشد شریف کے قتل کی خوشی کا کیک تھا۔ تسنیم حیدر شاہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ذرائع نے ارشد شریف کے قتل سے پہلے ہونے والے تشدد کی ویڈیو مریم نواز کو دکھائی تھی اور مریم نواز نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیسی عورت ہے یہ؟ ایک ماں ہو کر یہ اس نے دوسری ماں کا خیال نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ ہر عورت میں ممتا ہوتی ہے، اس کی ممتا کدھر گئی؟ یہ خود ماں ہے، 3 بچے ہیں اس کے، لیکن یہ دوسروں کے بچوں کو، بیٹوں کو مروا کر یہ خوش ہو رہی ہے اور اب یہ در بدر پھر رہی ہے۔ اس میں سب سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لندن میں وہ سرجری نہیں ہو رہی چھوٹی سی جس کے لیے وہ یہاں سے گئی تھی۔ پہلے وہ سرجری اٹلی میں ہو رہی تھی، پھر امریکہ میں ہو رہی تھی، اور اب وہی سرجری جنیوا میں ہو رہی ہے۔ یہ کسی سرجری کے لیے نہیں بھاگ دوڑ، یہ اپنی روایات کو برقرار رکھنے کی بھاگ دوڑ ہے۔ بھاگنا فطرت ہے اور اب تحقیقات سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ تسنیم حیدر شاہ کے بتائے ہوئے کسی بھی ایک پوائنٹ کو انہوں نے نہ انکار کیا ہے اور نہ ہی اس کا کیس اٹھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ لندن میں جھوٹی FIR یا کریکٹر اسیسینیشن ممکن ہی نہیں ہے۔ فوری طور پر حیدر، تسنیم جیسے لوگ پکڑے جانے تھے، لیکن اس کی تردید کوئی نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں براہ راست ملوث تھے، اور اب خوف سے کہ لندن کی سرزمین پر کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اس میں یہ گرفتار نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے یہ کبھی کسی ملک جاتے ہیں اسائلم کے لیے تو کبھی کسی ملک جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف MI6 کا ایسٹ ہے، اور MI6 اپنے ایسٹ کو ضائع نہیں کرتی۔ اگر آپ نے دیکھنی ہو اس کی زندہ جاوید مثال تو الطاف حسین ہے، جس کو پناہ دی تھی۔ ان کے اپنے ممالک میں کوئی اتنی سی چوری نہیں کر سکتا، کوئی ہلکی سی واردات نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے ملکوں کے وارداتیوں کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے، ان کے اربوں ڈالرز انویسٹ کروا رکھے ہیں، ان کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن کب تک؟ اول تو ارشد شریف کا قتل اور خون رائے گاں جائے گا نہیں، اس باپ بیٹی کو کہیں بھی پناہ ملے گی ہی نہیں۔ بالفرض کہیں چند دن مل بھی گئے، وہ اذیت ناک ہوں گے، وہ عبرت ناک ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ناحق خون بہایا ہے، ظلم کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جانے کتنے یہ ظلم کر چکے ہیں۔ ان کی رسی دراز تھی، امید ہے کہ اللہ اب ان کی رسی کھینچ لے گا، وہ کھینچ رہا ہے۔ انشاءاللہ ارشد شریف کو انصاف ضرور ملے گا، اور ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم ہی دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔